یہ جو ریسنٹلی موٹر وے کیس ہوا ہے جہاں پر ایک خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے ریپ کیا گیا بروٹیلٹی کے ساتھ، تو اس حوالے سے دیکھیں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے مال، ہمارے مرتبے، ہمارے پیشے، ہمارے رتبے، ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ کہیں فائز ہو، اور سخی سخی ہی ہوگا، چاہے وہ خود غریب کیوں نہ ہو۔ تو جس طرح آپ کوئی بھی موبائل سیٹ خریدتے ہیں یا آپ ایکسچینج کرتے ہیں، آپ اس موبائل ڈیوائس کے اندر ایک چپ لگاتے ہیں، دیٹ از کالڈ سم۔ اپنے موبائل ڈیوائس کے اندر آپ سم لگاتے ہیں تو جس نیٹ ورک کی سم ہوگی سگنلنگ بھی اسی کی آئے گی، اور وہیں سے آپ رینج کی کوریج کریں گے اپنے سگنلز کی۔ تو اسی طرح ہر انسان کے اندر اس کی فطرت اور خصلت کی ایک چپ لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کو واصف صاحب کی بات جو کوٹ کی ہے اس کا معنی و مفہوم میں اپنی ناقص عقل کے ساتھ جو سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک خاتون فرانس سے آئی، بچوں کو، اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو اسلامائزیشن کے اکارڈنگلی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ان کی نرشمنٹ کروں گی، ان کو براٹ اپ کروں گی۔ تو اب ایک اوورسیز پاکستانی ایک ویژن لے کے آئی اپنے بچوں کے لیے ایک اسلامی ملک میں جہاں پر سب مسلمان ہیں۔ تو یہاں پر مجھے پھر بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ہمارے ملک میں چوری کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ ڈاکہ کون ڈالتا ہے؟ مسلمان۔ عزتیں کون لوٹتا ہے؟ مسلمان۔ کسی کا ناجائز مال کون کھا رہا ہے؟ مسلمان۔ کس نے کس کی اصلاح کرنی ہے؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے۔ تو اصلاح کے لیے ہمیں اپنا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنا انالیسس کیسے کرنا ہے، کہ ہمارے اندر کے جو انسٹنکٹس ہیں وہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں۔ اگر وہ پازیٹیو ہیں تو ان کی یوٹیلائزیشن ہم نے ہیومن کائنڈ کے لیے کس طرح سے کرنی ہے، اور اگر یہ نیگیٹو ہیں تو یہ ہارمفل نہ ہوں سوسائٹی کے لیے اور ہمارے لیے بھی۔ یہ باتیں سوچنے کے لیے بیسیکلی ماڈرن انسان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم اتنے بیزی ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ پازیٹیو کیا ہے، نیگیٹو کیا ہے، اتنا سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بس چلنے دو، لیٹ اٹ بی، ہونے دو جیسا ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا کتنا بروٹل ایکٹ، کتنا پیتھیٹک ایک سچویشن کریٹ کی گئی کہ کس کانفیڈنس کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو لے کر جا رہی تھی، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ اس آزاد ریاست میں، اس ریاست میں جس کے لیے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی زیر قیادت لاکھوں جانوں کی قربانیاں پیش کیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اس ملک میں اس طرح کے واقعات ہوں گے، ہو رہے ہیں، کون جانتا تھا؟ میں شیور ہوں کہ اگر قائد اعظم کو اور اس وقت کے مسلمانوں کو یہ تھوڑا سا بھی نالج ہوتا، کنفرمیشن ہوتی کہ جس ریپبلک کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، اگر اس میں یہ سب کچھ ہوگا، جہاں پر 6 سال کی زینب جیسی معصوم ننھی کلی کا ریپ کر کے قتل کر دیا جائے گا، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہوں گے، اور تمام سوشل ایولز کو پروموٹ کیا جائے گا، تو شاید وہ پاکستان کی حمایت کبھی بھی نہ کرتے۔ میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے سپٹمبر 2020 میں، تو اس کی میں دلی طور پہ مذمت کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ جو وکٹم ہیں اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کی مینٹل کنڈیشن اس وقت کیا ہوگی ان کے بچوں کے سامنے۔
کہ انہوں نے کہا کہ جب ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچے لوگ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے گولی مار دو. کیا مینٹل اپروچ اس وقت ڈیوسٹیٹنگ سٹیٹ ہوگی ان کی, امیجن کیجیے آپ. لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمیں کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ ہم سینس لیس ہو چکے ہیں. ہم اپنے موبائل فونز میں بچے جو ہیں ہمارے وہ پب جی کھیلتے ہیں. پب جی میں تو ساری فائرنگ ہے, بندے مارنے ہیں, مار کٹائی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل اوور دیئر. نیوزی لینڈ میں جو ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہوا جس نے مسجد میں جا کر نہتے معصوم انوسنٹ مسلمانوں کا قتل کیا, وہ اس طرح اس نے فوٹیج بنائی اپنے ہیلمٹ پہ لگا کر کیمرہ کہ جس طرح وہ پب جی کھیل رہا ہے. ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے, دس دیٹ بلا بلا بلا. ایک دن نیوز سنی, اگلے دن انسنی کر دی. یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں پیغمبروں کا بھی ذکر ہے اور پیغمبروں کو نہ ماننے والوں کا بھی ذکر ہے, صادقین کا بھی ذکر ہے, منافقین کا بھی ذکر ہے, حاسدین کا بھی ذکر ہے, خلوص والوں کا بھی ذکر ہے. ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت کس گروپ کے ساتھ ہے, پھر ہی جا کر اس کی ہمیں پریکٹس نصیب ہوگی اور ہمارے پر رحم اور فضل کا راز کھلا جائے گا. کوشش کیجئے اپنے اندر کی خصلت کو پہچانیے, اگر تو وہ پازیٹیو ہے اور اگر وہ مخلوق کے کام آنے والی ہے تو اس کو مخلوق کے کام لائیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اور اگر آپ کے اندر کی خصلت نیگیٹو ہے تو ٹرائی کیجئے کہ اس کو پازیٹیو سوئچ کیا جائے. اس کے لیے بہترین فارمولہ, بہترین پریکٹس جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی, حدیث کا مفہوم پیش کروں گا, اللہ تعالیٰ کا میں بیشی معاف فرمائے, کہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرو. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اسی میں ہر بات کا نچوڑ آ جاتا ہے. کیونکہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی باتوں کی پیغمبر ہے. تو ہمیں اس موقع پر افسوس نہیں, ساتھ چاہیے, حوصلہ نہیں, ہمت چاہیے. کس کا ساتھ؟ اپنے آپ کا. اپنے اندر کی خصلت کو, جو پازیٹیو انرجی ہم لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ہمیں پازیٹیو کرنا ہے اسے, اس کو نیگیٹو ہونے سے بچانا ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے, تو جتنا ہو سکے جب تک سانس چل رہی ہے مخلوق کی خدمت کرو. کتنی خوبصورت بات ہے, کیونکہ عبادت کا مقام اور ہے, خدمت کا مقام اور ہے. خدمت بہت بلند مقام پر پہنچا دیتی ہے. تو من میں ایک بات ابھری, دل کی آپ کے ساتھ اظہار کروں. اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن پر جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو ویری مچ.